دبیٹ میں خوش آمدید. ہم نے حروف تہجی تو سیکھ لیے، لیکن اب انہیں آواز دینے کا وقت ہے. سبق نمبر 3 حرکات. تو میرے لیے سبق کا صرف ایک ہی مطلب ہے: رفتار. اگر آپ کا طالب علم با کو با پڑھ رہا ہے، اگر وہ حروف کو گا رہا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا فیل ہو رہا ہے. متن کا پہلا اور آخری اصول میرے نزدیک یہی ہے: جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اچھا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ رفتار منزل ہے، سفر کا آغاز نہیں۔ اسی سبق میں آپ دیکھیں، رفتار کی ہدایت سے پہلے جسمانی ہدایات دی گئی ہیں۔ زبر کے لیے منہ کھولو، پیش کے لیے ہونٹ گول کرو۔ اگر انجن ہی ٹھیک سے نہیں بنا تو اسے تیز چلانے کا کیا فائدہ؟ تو ہماری آج کی گفتگو کا محور یہی ہے: کیا ایک طالب علم کو پہلے آواز کی درست ادائیگی پر توجہ دینی چاہیے یا اس کی رفتار اور وقت پر؟ میں سمجھتی ہوں کہ بنیاد آواز کی فزکس اور اس کی گرامری حالت ہے، جبکہ آپ کا سارا زور صرف وقت کی پابندی پر ہے۔ بالکل. دیکھیے، میرا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. جیسا کہ متن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے: جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یہی وہ بنیادی غلطی ہے، بنیادی غلطی جس میں 99% سیکھنے والے پھنس جاتے ہیں. وہ حروف کو گانے لگتے ہیں، مطلب با کو با اور تی کو تی پڑھتے ہیں. زبان کا پورا آہنگ، اس کی جو روانی ہے، وہ ان مختصر اور تیز آوازوں پر قائم ہے. اگر یہاں وقت کی پابندی نہیں ہے تو آگے سب کچھ بے سرا ہو جائے گا. یہ مشق اور نظم و ضبط کا معاملہ ہے، نہ کہ کوئی گہری لسانی تھیوری کا. اسے ایسے سوچیں جیسے آپ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہے ہوں. آپ ایک حرف ٹائپ کرنے کے لیے بٹن کو فوراً دبا کر چھوڑ دیتے ہیں، ایک کلک. اگر آپ انگلی دبا کر رکھیں گے تو اسکرین پر اے لکھا آ جائے گا. حرکات وہی ایک فوری کلک ہے: با، تی، سو. ایک فوری تھپکی، کوئی لمبا دباؤ نہیں. یہ اتنی سادہ ہدایت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. میں آپ کی بورڈ والی مثال کی قدر کرتی ہوں، وہ تصور کو واضح کرتی ہے، لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ یعنی درستگی کے بغیر رفتار بے معنی ہے۔ اگر آپ غلط بٹن کو تیزی سے دباتے رہیں گے تو آپ صرف تیزی سے غلطیاں کریں گے، اور وہ غلطیاں پھر پختہ ہو جائیں گی۔ متن رفتار کا حکم دینے سے پہلے آواز بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ صفحہ 15 پر صاف لکھا ہے: زبر کے لیے منہ اور آواز کو کھول کر ادا کریں اور پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ رفتار اس درست عمل کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ 16 پر ہمیں تکنیکی اصطلاحات ملتی ہیں: مفتوح، مکسور، مضموم۔ یہ سمجھنا کہ ایک حرف ایک خاص حالت میں ہے، طالب علم کو صرف نقل کرنے کے بجائے تصور کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، معروف آواز میں پڑھنے اور مجہول سے بچنے کی ہدایت۔ اس کے لیے صرف رفتار نہیں بلکہ آواز کے معیار کی گہری سمجھ ضروری ہے، جو براہ راست جسمانی میکانک سے جڑی ہے۔ اور صفحہ 16 پر اس پر مزید زور دیتے ہوئے کہتا ہے: تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یہ تکرار اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ ایک سخت کوچ کی طرح ہے جو اپنے کھلاڑی کو بار بار ایک ہی بنیادی بات یاد دلا رہا ہے: کونی اندر رکھو. وہ اسے فزکس نہیں سمجھاتا، وہ اسے ایک قابل عمل حکم دیتا ہے. اگر ایک طالب علم صرف اسی ایک اصول پر عمل کر لے کہ آواز کو لمبا نہیں کرنا، تو اس کی آدھی سے زیادہ غلطیاں خود بخود درست ہو جائیں گی. با، تے، سو، بات ختم. یہ اتنی سادہ ہدایت ہے کہ اس میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ کوچ والی مثال اچھی ہے، لیکن نامکمل ہے۔ کوچ یہ بھی تو دیکھتا ہے کہ کھلاڑی کا پاؤں ٹھیک جگہ پر ہے یا نہیں۔ اگر بنیادی غلط ہو تو صرف کہنی اندر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ آدھی غلطیاں درست ہو جائیں گی، لیکن جو باقی آدھی رہ جائیں گی ان کا کیا ہوگا؟ متن صرف یہ نہیں کہتا کہ تیز رہو، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آواز کیسے بنائی جائے۔ پیش کے لیے کہا گیا ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص، بہت ہی جسمانی ہدایت ہے۔ اگر ہونٹ پوری طرح گول نہیں ہیں، اگر ان میں سستی برتی گئی ہے، تو آپ کی تیز آواز بو، ناقص اور مجہول ہوگی، چاہے آپ اسے کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ کہیں۔ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ رفتار ایک ناقص آواز کو درست نہیں کر سکتی؟ یہ تو صرف ایک ناقص آواز کو تیز کر سکتی ہے۔ نہیں، میں اسے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. آپ تھیری سے پریکٹس کی طرف آ رہی ہیں، میں پریکٹس سے تھیری کی طرف جاتا ہوں. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ طالب علم کو سینکڑوں بار بو کی تیز ادائیگی کی مشق کرائیں گے
تو اس کے ہونٹ خود بخود درست پوزیشن میں آنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ تیز اور واضح آواز پیدا کرنے کا یہی سب سے مؤثر اور فطری طریقہ ہے۔ جسم پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے سے کہ میرے ہونٹ گول ہیں یا نہیں، اس سے ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، جبکہ رفتار پر توجہ مرکوز کرنے سے روانی آتی ہے۔ آپ ایک بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اسے یہ نہیں بتاتے کہ ٹانگ کے کس پٹھے پر کتنا زور ڈالنا ہے، آپ اسے بس چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے اور خود ہی توازن سیکھ جاتا ہے۔ رفتار وہی توازن ہے۔ یہیں پر میں اختلاف کروں گی۔ یہ فرض کرنا کہ درست شکل خود بخود آ جائے گی، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اس سے بری عادتیں اتنی پختہ ہو سکتی ہیں کہ بعد میں انہیں درست کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے۔ اسی لیے تو متن میں ٹیکنیکی اصطلاحات دی گئی ہیں۔ اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں، اگر صرف رفتار ہی اہم ہے تو صفحہ 16 پر یہ اصطلاحات مفتوح، مکسور، مضموم کیوں متعارف کرائی گئی ہیں؟ یہ صرف جگہ بھرنے کے لیے تو نہیں ہے نا؟ یہ ایک حرف کی لسانی حالت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ طالب علم کو سکھاتی ہیں کہ ب پر زبر صرف ایک نشان نہیں ہے، بلکہ یہ حرف کو مفتوح یعنی کھلی ہوئی حالت میں لے آتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے طالب علم کو الفاظ کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ طوطے کی طرح رٹنے کے بجائے زبان کی ساخت کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سبق نمبر 3 کے طالب علم سے بہت زیادہ توقع کر رہی ہیں۔ ایک نئے سیکھنے والے کے لیے یہ صرف نام ہے، ایک غیر ضروری بوجھ۔ عمل زیادہ اہم ہے۔ ایک کرکٹ کوچ نوجوان بلے باز سے کہتا ہے، کہنی اونچی رکھو۔ وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اپنے بازو کی ہڈی کو اندر کی طرف گھماؤ تاکہ بلے کا چہرہ سیدھا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی ہدایت براہ راست اور قابل عمل ہے، دوسری تجزیاتی ہے۔ ہدایت جلدی پڑھیں براہ راست اور قابل عمل ہے۔ مفتوح اور مکسور جیسی اصطلاحات یہ بعد کے تجزیے کے لیے ہیں، جب طالب علم بنیادی آوازوں پر عبور حاصل کر چکا ہو۔ ابتدائی مرحلے میں طالب علم کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس حالت کا نام مفتوح ہے، اسے صرف با کو جلدی اور بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ لیکن کیا ان اصطلاحات کو نظر انداز کرنا ایک اہم موقع ضائع کرنا نہیں ہے؟ جب ایک طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ مفتوح کا مطلب کھلا ہوا ہے تو اسے منہ کھولو والی ہدایت کا سیاق و سباق بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ الگ الگ ٹکڑے نہیں رہتے بلکہ ایک مربوط نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف مشق نہیں بلکہ فہم کے ساتھ مشق ہے، اور فہم کے ساتھ کی گئی مشق زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک اور اہم تصور جڑا ہے، الف اور حمزہ کا فرق۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف رفتار کا اصول کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ صفحہ 15 کا اصول دیکھیں، جس الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی تصوراتی تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک صوتی ہدایت نہیں ہے، یہ ایک گرامری اصول ہے۔ حرف کی پوری شناخت بدل جاتی ہے۔ طالب علم کو شعوری طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب لمبا کرنے والا ساکن الف نہیں رہا، بلکہ ایک نئی آواز شروع کرنے والا متحرک حمزہ ہے۔ اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے، صرف رفتار کی نہیں۔ اسے یہ سمجھنا ہے کہ آ میں موجود حرف اب وہ نہیں رہا جو با میں ہے۔ یہاں صرف رفتار بڑھانے سے کام نہیں چلے گا، یہاں ایک ذہنی چھلانگ لگانی پڑے گی۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ میں اس کے عملی نتیجے سے متفق نہیں۔ عملی نتیجہ اہم ہے، طالب علم اسے الف کہے یا حمزہ، میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ اے او کو مختصر آوازوں کے طور پر ادا کرے، نہ کہ آ ای او۔ نہ کھینچنے کا میرا بنیادی اصول خود بخود اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اگر طالب علم آواز کو کھینچ ہی نہیں رہا تو وہ الف اور حمزہ کے عملی فرق کو خود ہی محسوس کر لے گا، چاہے اسے اس کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ میری ترجیح پٹھوں کی یادداشت یعنی مسل میموری بنانا ہے، نہ کہ ایک گرامر کا سبق پڑھانا۔ اگر طالب علم کو تیزی سے پڑھ رہا ہے تو وہ خود بخود اسے حمزہ کی طرح ادا کرے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پٹھوں کی یادداشت غلط بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم آ کو گلے سے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈال لے کیونکہ اسے حمزہ کے مخرج کا درست علم نہیں، تو آپ کی رفتار والی مشق اس جھٹکے کو اور پختہ کر دے گی۔ اسی لیے تو متن میں بغیر جھٹکا دیے کی شرط بھی لگائی گئی ہے، جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے، جہاں رفتار کا اصول بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔
معروف بمقابلہ مجہول آواز۔ متن واضح طور پر مجہول آواز سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر آواز کے معیار کا معاملہ ہے، اس کے دورانیے کا نہیں۔ بالکل، یہ ایک اہم ہدایت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ تو پھر بتائیں اسے رفتار سے کیسے ٹھیک کریں گے؟ پیش کے لیے ایک سست ڈھیلی او یعنی او کی آواز یا زیر کے لیے اے یعنی آئی کی آواز مجہول ہے۔ اسے درست کرنے کے لیے منہ اور زبان پر عین کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، جو صفحہ 15 کی جسمانی ہدایات ہونٹ گول کرو سے براہ راست منسلک ہے۔ اگر ہونٹ پوری طرح گول نہیں ہوں گے تو پیش کی آواز لازماً مجہول کی طرف جائے گی، چاہے آپ اسے کتنا ہی تیز پڑھیں۔ رفتار مجہول کو معروف میں تبدیل نہیں کر سکتی، یہ کام صرف اور صرف درست جسمانی میکینکس ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مومنون میں اگر طالب علم ہونٹ گول نہیں کرتا تو وہ منہ کو مو جیسا پڑے گا۔ یہ وہ مجہول غلطی ہے جس کا رفتار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہیں پر مشق اور سننے کا کردار آتا ہے۔ ہدایت واضح ہے، معروف پڑھیں، یہ درست ادائیگی کا حکم ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ مختصر اور تیز آوازوں کی اتنی مشق کی جائے کہ معروف ادائیگی ایک عادت بن جائے۔ جب استاد بار بار درست او کی آواز نکالے گا اور طالب علم اسے تیزی سے نقل کرے گا تو وہ مجہول آواز سے خود ہی دور ہو جائے گا۔ ہونٹوں کی شکل پر زیادہ غور و فکر کرنے سے کہ کیا میرے ہونٹ کافی گول ہیں، اس سے بولنے میں ایک مصنوعی پن اور ہچکچاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، جس کے خلاف متن رفتار پر زور دے کر خبردار کرتا ہے۔ زبان ایک فطری بہاؤ کا نام ہے۔ میں اس بہاؤ کو پہلے دن سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ درستگی اس بہاؤ کے اندر رہتے ہوئے آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ آپ ایک بے سری دھن کو بار بار بجا کر سر میں نہیں لا سکتے، لیکن آپ ایک سست دھن کو تیز کر سکتے ہیں۔ آپ کی مثال دلچسپ ہے، لیکن میں اسے یوں کہوں گی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بے سری دھن کو تیز بجانا شروع کر دیں۔ آپ صرف تیزی سے بے سرے ہو رہے ہیں، دھن ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں درستگی پہلے روانی بعد میں کے اصول پر یقین رکھتی ہوں۔ اگر بنیادی کمزور رکھی گئی ہو، اگر ہونٹ گول نہیں ہو رہے، منہ ٹھیک سے نہیں کھل رہا، تو اس پر آپ جتنی بھی تیز رفتار عمارت کھڑی کریں گے وہ ہمیشہ ناقص ہی رہے گی۔ بری عادتیں ایک بار پختہ ہو جائیں تو انہیں توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بنیاد بنانے میں ہی اتنا وقت لگا دیں گے کہ طالب علم کبھی رفتار پکڑ ہی نہ سکے تو وہ ہمیشہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے گا۔ دونوں ہی ہدایات متن میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تکرار اور زور جلدی اور بغیر کھینچے پر ہے۔ یہی میرے لیے ترجیح کا تعین کرتا ہے۔ کتاب کا مصنف جانتا ہے کہ سب سے عام غلطی کیا ہے اور اس نے اسی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ حرکات کی سب سے بڑی پہچان ان کا اختصار ہے۔ صفحات 15 اور 16 سے سیکھنے کی بنیادی مہارت وقت کی پابندی اور نظم و ضبط ہے۔ جلدی اور بغیر کھینچے پڑھنے کی بار بار کی جانے والی ہدایت ہی اصل سبق ہے۔ اگر آپ اسے ایک چیز پر مہارت حاصل کر لیں تو باقی چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ آواز ایک فوری تھپکی ہونی چاہیے، لمبا دباؤ نہیں۔ یہی سبق نمبر 3 کا نچوڑ ہے۔ اور میں اپنے نقطہ نظر کا خلاصہ یوں کروں گی کہ رفتار درست ٹیکنیک کا نتیجہ ہے، اس کی بنیاد نہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی حرف مفتوح کیوں ہے یا ہونٹوں کو گول کرنے سے صحیح پیش کی آواز کیسے بنتی ہے، ایک طالب علم کو علم اور اعتماد دیتا ہے۔ وہ صرف نقل نہیں کر رہا ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ متن میں بیان کردہ جسمانی میکینکس اور تصوراتی فہم ہی اس بے ساختہ اور فطری رفتار کو حاصل کرنے کا راستہ ہیں جس کی آپ اتنی قدر کرتے ہیں۔ درستگی کے بغیر رفتار صرف ایک شور ہے۔ تو شاید ہم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ یا وہ کا معاملہ نہیں ہے۔ متن خود ایک توازن پیش کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ ایک کوچ کی طرح سخت ہدایت دے رہا ہے کہ تیز چلو، رکو مت، اور دوسری طرف وہ ایک استاد کی طرح سمجھا رہا ہے کہ اس تیزی کے پیچھے کی سائنس کیا ہے۔ بالکل، یہ مواد خود دونوں پہلوؤں کو پیش کرتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکمل طالب علم کو آوازوں کی درست وقت بندی کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے موجود جسمانی اور گرامری وجوہات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ شاید بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، کبھی رفتار پر زور دیا جائے تو کبھی تکنیک پر،
تاکہ طالب علم دونوں میں مہارت حاصل کر سکے۔